السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے کچھ روز قبل ہونے والے اس حملے کی جو کہ کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا، جناح ٹرمینل پہ. اس کے دوسرے ہی دن پھر ASF کیمپ کے اوپر بھی حملہ ہوا. اس سے کیا شو ہوتا ہے؟ آپس کی بات کے اندر ہم کیا چیز ڈسکس کرتے رہے ہیں؟ کیا حکومت کے پاس اب جواز ہے کہ وہ ایک فل سکیل آپریشن لانچ کرے نارتھ وزیرستان کے اندر؟ اس کے سیاسی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ اپوزیشن کی طرف سے کتنی سپورٹ مل سکتی ہے حکومت کو؟ اور پرائم منسٹر آف پاکستان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا فیصلہ کریں گے؟ کیا اب بھی وہ یہی کریں گے کہ ریٹیلیٹ کیا جائے اگینسٹ ایوری اٹیک کیا جائے اور سرجیکل اسٹرائکس ہوں، یا ایک فل سکیل آپریشن ہو؟ اس حوالے سے بات کریں گے. پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑا دلچسپ فیصلہ آیا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپس کی بات کے اندر ہم نے یہ بڑا ایکسٹینسولی ڈسکس کیا ہے پرویز مشرف صاحب کا سارا جو معاملہ ہے غداری کیس کا. کچھ بہت سی زبردست پریڈکشنز ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کروں گا، جو کہ اسی پروگرام کے اندر نجم صاحب نے کی تھی. تو آگے چل کے اینڈ میں ہم بات ضرور کریں گے پاکستان کے اندر بدلتی ہوئی سیاست، حکومت کے اوپر کس طرح کے پریشر آ سکتا ہے، کیونکہ گرمیاں ہیں تو گرمی میں سیاسی درجہ حرارت کس حد تک بڑھ سکتا ہے. سو نجم صاحب، سب سے پہلے میرا سوال، جناب کوئی جیو دیکھ بھی رہا ہے کہ نہیں؟ ویسے مزے کی بات ہے کہ ہمارے بہت سے ویورز، میں نے تو پچھلی دفعہ کہا کری، اگر آپ دیکھ پا رہے ہیں، ہمارے بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ ہمیں ملک سے باہر دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر لائیو سرفنگ اسٹریمنگ جو ہو رہی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پروگرام جب بعد میں کہیں اپلوڈ ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ بڑی مہربانی ہے لوگوں کی. ویسے بھی انٹرنیشنل مگر یہ جیو نے یہ جو کام کیا ہے نا کہ یہ جو ایپ ایک نکال دیا، انٹرنیٹ بنا دیا، انٹرٹینمنٹ کی بھی. پہلے تو میرا خیال $6 چارج کرتے تھے، آج کل فری کیا ہوا ہے. اور میں نے اس وقت کی لی ہوئی جب $6 تھے، $5.99. آپ کو نقصان تو میں کہہ رہا تھا جیو والوں کو کہ بڑے یار میرے ساتھ تو آپ نے ہاتھ کر دیا، $6 میرے سے لے لیے اور اب آپ نے فری کر دیے. بڑا نقصان ہو گیا. میرا بہت نقصان ہو گیا. آپ کے دکھ نہیں دیکھے جاتے. مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، خوشخبری. اچھا، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جیو 6 مہینے کے لیے ناک آؤٹ ہو گیا ہے. اچھا، میں سمجھ رہا ہوں. نہیں، مطلب ہے کہ امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ جی فارغ ہو گئے، جیو یہ ہو گیا. ارے بھائی، یو کانٹ کیپ اے گڈ چینل اور اے گڈ مین ڈاؤن. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سونر رادر دین لیٹر جیو ول بی بیک آن ایئر. سونر رادر دین لیٹر. بس کب، یہ میں نہیں کہہ سکتا. انشاءاللہ فل سکیل. فل سکیل انشاءاللہ. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک رپورٹ ہے کراچی میں جو حملہ ہوا ایئرپورٹ کے اوپر، اس حوالے سے کچھ بنیادی سوالات اٹھائے گئے ہیں. میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بات ذرا ڈیٹیل میں ہو. پہلے رپورٹ دیکھ لیجیے. کراچی ایئرپورٹ اور اگلے ہی روز ہونے والے ایئرپورٹ سے متصل ASF کے کیمپ پر ہونے والے حملوں نے دہشت گردی کی نئی لہر کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے. بظاہر تو یہ دونوں حملے کچھ ہی دنوں پہلے ہونے والے راولپنڈی انٹری پوائنٹ پر خودکش حملے کی کڑی لگتے ہیں. طالبان سے مذاکرات کی ناکامی کے بعد فوج کی جانب سے ایک طرف تو ٹارگیٹڈ حملے کیے جاتے رہے تو دوسری طرف طالبان کی اندرونی کشمکش سے میڈیا اور ریاستی اداروں کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ طالبان کمزور ہو گئے ہیں. لیکن ان حملوں نے ان دعووں پر بھی سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھا دیے ہیں. دوسری طرف کافی مہینوں کے وقفے کے بعد ایک بار پھر گزشتہ دنوں 2 ڈرون حملے ہوئے. اگرچہ دفتر خارجہ نے تو ایسی باتوں کو رد کر دیا ہے جن میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ حملے پاکستان کی مرضی اور کہنے سے ہوئے ہیں، لیکن عالمی پریس کا انکشاف بھی یہی ہے. سوال تو یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس حالیہ حملوں کے بعد دہشت گردوں کے خلاف بھرپور آپریشن کا جواز آ گیا ہے، اور کیا اس جواز کو استعمال کیا جانے کا امکان ہے یا نہیں؟ رپورٹ آپ نے دیکھی. نجم صاحب، میں باقاعدہ آپ سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک ذرا آپ کو بھی کچھ یاد کرانا چاہوں گا. اسی پروگرام کے اندر کیونکہ ہم نے ذکر کیا ہے اس رپورٹ کے اندر ڈرون سٹرائک کا، یہ ایک کلپ ہے، ذرا دیکھیے. یہ میرے خیال میں 2-3-4 مہینے پرانا ضرور ہوگا. اس حوالے سے جب ڈسکشن ہوئی تو نجم صاحب نے کیا کہا تھا اسی پروگرام کے اندر، یہ ذرا امپورٹنٹ ہے. ڈرون سٹرائک ہو سکتی ہے. ڈرون سٹرائک ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہائی ویلیو ٹارگٹس کے اوپر تو نظر ہے، ہماری فوج کی بھی ہے اور امریکنوں کی بھی ہے. دونوں کے اپنے اپنے مفاد میں کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں امریکہ والے بھی ہماری فوج والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرونز کے ساتھ بڑا فائدہ ہوا ہے. اچھا نجم صاحب، اب آپ نے کہا ڈرون سٹرائک ہو سکتی ہے، ڈرون سٹرائکس ہو گئی ہیں. ہائی ویلیو ٹارگٹ سے جو بھی
آپ نے کہا یہ بات ہم ریپیٹڈلی آپ کہتے رہے جس کی وجہ سے بڑے تنقید بھی ہوئی. خان صاحب آپ کو اس حوالے سے بھی تنقید شاید کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے رہے کہ ملٹری آپریشن ہوگا, ٹاک فائٹ ہوگی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک آپریشن ہوگا, یہ ٹاکس نہیں چلے گی. ہم اسی جگہ پر آپ پہنچے ہیں. کراچی کا بھی جو میرے خیال میں معاملہ ہوا ہے وہ اسی کا ریئیکشن. لیکن جو میں خاص طور پر کراچی میں جو حملہ ہوا جناح ٹرمینل پہ, یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ یہ میں کچھ سوال ان کو آسان کر دیتا ہوں. کیا یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ طالبان ابھی تک بہت مضبوط ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ری اسمبل کیا ہے اس پورے عرصے میں جو کہ ڈائلاگ ہوتا رہا؟ ایک سوال. دوسرا یہ کہ کیا ہمارا ابھی بھی جو انٹیلیجنس آپریٹس ہے یا ہمارا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا آپریٹس ہے اس کے اندر بڑے لوپ ہولز ہیں, گلچز ہیں, یہ کیا شو کرتا ہے؟ دیکھیے اس کے قبل کہ میں اس کا جواب دوں, ایک اور بہت اہم سوال ہے جو کہ ڈرون سٹرائکس کے ساتھ جس کا تعلق ہے اور ملٹری آپریشن کا. ابھی کوئی کچھ ہفتے پہلے فوج کی طرف سے یہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ہمیں اجازت دی جائے, بہت نقصان ہو رہا ہے اور ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں, ٹارگیٹڈ آپریشن. تو پرائم منسٹر صاحب اس وقت یہ ٹاکس کے سلسلے میں چوہدری نثار پرائم منسٹر صاحب یہ مبتلا تھے, تو انہوں نے ریسٹرین کیا, انہوں نے کہا ابھی ٹھہر جائیں. میں آپ کو اب یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک ایسا موقع آیا جبکہ کوآپریشن بٹوین پاکستانی اینڈ امریکن اتھارٹیز, انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا فضل اللہ صاحب کو, ٹی ٹی پی کے سربراہ کو, ٹی ٹی پی کے جو ہیڈ ہے مولانا فضل اللہ, اور وہ ان کی گن سائٹس میں ڈرونز کی آ گئے تھے. اچھا, کیونکہ وہ یہاں ڈسکشنز ہو رہی تھی ٹاک شاکس کی, تو اس سلسلے میں ٹی ٹی پی کے اندر بھی کچھ ڈویژنز ہو رہی تھی, لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے. تو مولانا نے فیصلہ کیا کہ وہ کراس اوور کر کے آ کے تو کچھ نہ کچھ برم پٹی کریں گے, اور پھر شورا کی ملاقات ہونی تھی. تو دونوں پاکستان اور امریکہ واچ کر رہے تھے. امریکہ واچ کر رہا تھا اور پاکستان جو ہے آن دا گراؤنڈ فالو کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ ان کو کوآرڈینیٹس مل گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ کہاں سے کب ٹریول ہوگا وہ سب کچھ, ان کا جو قافلہ تھا. اور بالکل امریکنز کی کوآپریشن کے ساتھ بٹن کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ پاکستان کی طرف سے اشارہ آئے گا, امریکن بٹن دبا دیں گے, ڈرون اڑا دے گی. اس سٹیج پہ انہوں نے حکومت پاکستان پرائم منسٹر صاحب کو آگاہ کیا کہ جی ناؤ ہمیں ایک موقع ہے کہ وی کین ٹیک ہم آؤٹ, آپ اجازت دے دیں, ہم 2-3 دن کے اندر وی کین ٹیک ہم آؤٹ. ٹی ٹی پی کے سربراہ کو, ملا ریڈیو کو, بیکاز دے ہیڈ بیئرنگز آن ہم, موومنٹ کا پتہ چل گیا تھا. تو اس وقت پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں, اس کے ساتھ ساری جو ٹاکس کا سلسلہ ہے وہ اتر بتر ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ہمیں آپ نے موقع دیا ٹاکس کا, تو ہمیں کچھ اور بھی ٹائم دیا جائے اور نہ کریں آپ. تو ظاہر ہے بڑی مایوسی ہوئی اور پھر نہیں کیا, مگر اس کے کانسیکوینس میں نتائج اس کے یہ ملے کہ ٹی ٹی پی نے فوج کے اوپر آئی ای یوز کے ذریعے اٹیکس اپنی جاری رکھی. سوسائڈ بامبنگ بھی ہوئی, کرنل صاحب شہید ہوئے, 2 کرنل شہید ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاکس کا معاملہ تھا وہ بالکل نہ ادھر کا نہ ادھر کا رہا, اور ان کے اندر جو آپسی لڑائیاں تھیں وہ زیادہ اہمیت